سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دلوں اور جسموں کی سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ روزی کا کم ہو جانا، حموم و افکار کا مسلط ہو جانا اور دل کا سخت ہو جانا، اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا لمبا ہو جانا اور بال کی فرس کا بڑھ جانا۔ محبوب نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ جہنم کا تذکرہ سن کر کبھی آنکھ سے آنسو ہی نہ بہے، لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کر دل ہی نہ پگھلے، مال جمع کرنے کی حرص بڑھتی جا رہی اور امیدیں لمبی ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دور اللہ سے کون ہے؟ فرمایا القلب القاسي، جس کا دل سخت ہو وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس کا دل مومی نہ ہوتا، اس کا دل پگھلتا ہی نہ ہو، کسی کو غم میں دے کر، کسی کو پریشانی میں دے کر اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا ہو، یہ سخت دل ہے اور اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ دور ہے۔ یہ اللہ کے قریب نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب نہیں ہے، سب سے زیادہ دور ہے۔ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دل کی سختی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 نشانیاں، دل کی سختی کی 2 علامتیں ہیں، 2 نشانیاں، جس کے اندر یہ 2 نشانیاں موجود ہیں اس کا دل سخت ہے۔ فرمایا کہ گناہ سے نفرت نہ رہے اور طاعت سے، نیکی سے محبت نہ رہے۔ دل میں گناہ کی نفرت ختم ہو جائے، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو کوئی پرواہ نہ ہو، خود گناہ کرنے کوئی پرواہ نہ ہو کہ جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی۔ گناہ کی نفرت دل سے ختم ہو جائے اور نیکی کی محبت، طاعت کی محبت نکل جائے کہ آدمی کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں فلاں نیکی بھی کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں۔ نیکی ہو جائے تو خوش ہو جائے، الحمدللہ اسے نیکی ہو گئی، میں نے فلاں کی مدد کر دی، خوش ہو اس بات۔ فرمایا کس طرح کی خوشی محسوس نہ ہو، نیکی کی محبت ختم ہو جائے، طاعت کی محبت ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو دل کے سخت ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے اسے بطور علاج کے 2 چیزیں ارشاد فرمائی: من اراد ان یلین قلبہ، فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کا دل نرم ہو، اطعم المسکین، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کا دل نرم ہو جائے۔ جس آدمی نے سختی کی شکایت کی، آپ نے بطور علاج کے اسے یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے
دل نرم ہو جائے. نمبر 2، دل کی نرمی کا علاج. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک قلعی ہوتی ہے، اس کو سیطل کرنے والی، چمکانے والی چیز ہوتی ہے. پرانے زمانے میں برتن کو قلعی کیا جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا، ایک آدمی باہر پھرتا تھا کہ ہاں میں برتن ہمیں کلی کرا لو، ہوتا تھا نا. چوکوں میں بیٹھ جاتے تھے، گلیوں میں بھی پھرتے تھے. تو فرمایا کہ دلوں کو جو قلعی کرنے والی ہے، دلوں کو جو چمکانے والی چیز ہے، کہ جن سے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. لہذا کثرت سے ذکر کرنے والے زندہ ہیں، کثرت سے ذکر کرنے والے زندہ ہیں. کیوں؟ کہ ان کا دل زندہ ہے، ان کا دل لڑا ہوا ہے. اور نمبر 3، موت کو کثرت سے یاد کرو، کہ موت بھی دل کی سختی دور کر دیتی ہے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور موت کی یاد ہنسنے کو ختم کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، تمہیں لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز نہ بتاؤں. فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کہ موت لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. موت کو یاد کرنا کثرت سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا دل کو نرم کر دیتا ہے. غریبوں کی مجلس میں بیٹھ جانا، فقیروں کی، نیک لوگوں کی، دل کو نرم کرتا ہے. ایک اور حال بھی ہے، پیاری آواز میں، اچھی آواز میں نعتیں سننا. اچھی آواز کی